یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔ میرے عزیزو، آج آپ مسلم نوجوانوں کے واٹس ایپ اسٹیٹس اور فیس بک کی سٹوری کو دیکھو، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا نوجوان کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ اگر واٹس ایپ اسٹیٹس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو گندی تصویریں نظر آئیں گی، آپ دیکھیں گے تو آپ کو گانوں کے اسٹیٹس نظر آئیں گے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا کہ ہاں فلاں مسلمان لڑکی نے اچھا ڈانس کیا ہے، اس کا اسٹیٹس لگائیں گے تو لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ آپ دیکھیں آئے دن کہ آج فلاں لڑکی وائرل ہو گئی ہے، آج فلاں لڑکی نے، فلاں ملک کی لڑکی نے، خاص طور سے آج جو زیادہ چل رہا ہے کہ ہاں پاکستان کی ایک لڑکی نے بڑا اچھا ڈانس کیا ہے۔ آج مسلم نوجوانوں کے واٹس ایپ اسٹیٹس پر یا فیس بک کی سٹوری پر آپ نظر ڈالو گے تو اس ڈانس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں تو امت کو اچھا پیغام دینا تھا، چاہے وہ کسی بھی ذریعے دیا جائے، ہمیں بہترین پیغام دینا تھا، اچھی باتیں بتانی تھی۔ ہم اگر اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر اللہ کے نبی کی کوئی حدیث لگاتے، قرآن کی آیت لگاتے اور ترجمے کے ساتھ لگاتے، دیکھنے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوتا، دیکھنے والے کو کچھ نہ کچھ پیغام ملتا۔ آپ نے اگر نماز کے فرائض کے تعلق سے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر کچھ لگایا ہے، آپ نے کوئی ویڈیو کلپ لگائی ہے اور دیکھنے والے نے اس پر عمل کیا ہے، کسی مسئلے کے تعلق سے آپ نے کوئی اسٹیٹس لگایا، دیکھنے والوں میں سے کسی ایک نے اس پر عمل کر لیا، تو یاد رکھنا آپ کی دنیا وہ آخرت سنور جائے گی۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، مسلم نوجوان تو گندی لڑکیوں کے فوٹو لگاتا ہے، گندے گانے لگائے جاتے ہیں، وائرل ہونے والی لڑکیوں کے ڈانس لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ لڑکیاں کون ہیں؟ غیر مسلموں سے ہمیں غرض نہیں ہے، یہ لڑکیاں وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ کسی کا نام ہے رابعہ، کسی کا نام ہے ام کلثوم، کسی کا نام ہے عرشی فاطمہ، کسی کا نام ہے جنت فاطمہ، کسی کا نام زینب ہے، کسی کا نام خدیجہ ہے، اسی طریقے سے نام ہے، لیکن کام کیا ہے؟ ننگا لباس پہنے ہوئے ہیں، ڈانس کر رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر۔ یا تو اپنے نام کو بدل دو، یا اپنے رویوں کو چینج کر دو، یا اپنے کام کو چینج کر دو۔ آج آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ ٹاپ بالی ووڈ اسٹار کون ہے، ٹاپ ڈانسر کون ہے، ٹاپ سنگر کون ہے، ہر جگہ آپ کو مسلمان نظر آئیں گے۔ لیکن جہاں بات آتی ہے نیک انسانوں کی، نمازیوں کی اگر بات کریں تو یہاں ہم میں کوئی ٹاپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی نیک کام میں حصہ لینا ہو تو سارے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کسی غلط کام میں حصہ لینا ہو سارے آگے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی چیز وائرل ہو جائے نا، گندی چیز، کوئی ڈانس کسی لڑکی کا، کسی لڑکے کا ڈانس وائرل ہو جائے تو سب سے پہلے دوست کیا پلاننگ کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ اسٹیٹس لگایا ہے، اب لوگ کہیں گے جو جو دیکھے گا وہ کہے گا مجھے سینڈ کرو، مجھے اس چیز کو بھیجو، میرے پاس میں یہ چیز بھیجو۔ اب یہ اسٹیٹس لگائے گا، اس کے دوست مانگیں گے، پھر وہ لگائے گا، اس کے دوست مانگیں گے، پھر دوسرا لگائے گا، اس کے دوست مانگیں گے، اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھنا، جس نے سب سے پہلے لگایا تھا اسٹیٹس، کسی لڑکی کے گانے کا ہو یا کسی اور گندی پکچر کا ہو یا کوئی اور گندی بات ہو، اب آپ کے دوست منگاتے رہے، ایک دوست سے دوسرے دوست نے منگایا، دوسرے دوست سے تیسرے دوست نے منگایا، اسی طریقے سے شیئرنگ ہوتی رہی، شیئر ہوتا رہا، فوٹو ہو یا ویڈیو ہو، تو یاد رکھنا جس نے سب سے پہلے لگایا تھا ان سب کا گناہ اس کو ملنے والا ہے۔ اسٹیٹس یہ آپ کی سوچ کے بارے میں بتاتا ہے۔ اسٹیٹس کے میننگ اگر دیکھا جائے تو حالت، حیثیت، کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اسٹیٹس کیا ہے کسی کا، کہ تیرا کیا اسٹیٹس ہے میرے سامنے، تیری حیثیت کیا ہے، حالت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو آپ کی دماغ کی جو سوچ ہے وہ بھی آپ ظاہر کرتے ہیں نا فیس بک پر، واٹس ایپ پر، وہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کی تھنکنگ کیسی ہے، آپ کی سوچ کیا ہے۔ لیکن گندی سوچ رکھنے والے مسلم نوجوان، یاد رکھنا، گندی بات کو شیئر کرو گے، کسی گندی پکچر کو اپنے اسٹیٹس پر لگاؤ گے، کسی گانے کو شیئر کرو گے تو اس کا حساب آپ کو ضرور دینا ہے۔
آج بھرے پڑے ہیں مسلم نوجوانوں کے اسٹیٹس گانوں سے، لڑکیوں کے ڈانس کی ویڈیو سے اسٹیٹس بھرے پڑے ہیں۔ واٹس ایپ جو اسٹیٹس ایک آپشن آتا ہے نا واٹس ایپ میں، وہاں آپ جا کر کے دیکھیں، فیس بک پر اسٹوری کے نام سے وہاں بھی یہی خرافات ہے، جہاں چلے جاؤ یہی خرافات مچا رکھی ہے۔ خاص طور سے مسلم نوجوانوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آپ نے دنیا میں نا ذرے کی برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو قیامت کے دن آپ اس کو دیکھ لو گے، اس کے بارے میں جان لو گے۔ اور اگر کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کیا ہوگا نا، ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسکرین چلتی ہوگی نا وہاں بھی کہ فلاں انسان نے کیا گناہ کیا، فلاں انسان نے کیا گناہ کیا، فلاں شخص نے کون سا گناہ کیا۔ یہاں تو چھپ کر سکتے ہیں، ہم کو نہیں دیکھا، کوئی ہمارا دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونے والا ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور آج کا جو ماڈرن دور ہے، موبائل تو سب کے پاس ہے نا، بہن نے اسٹیٹس لگایا تو بھائی نے دیکھا، بھائی نے اسٹیٹس لگایا تو بہن نے دیکھا۔ اب ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹس کس طریقے سے لگا رہے ہیں، کس چیز کا ہم لگا رہے ہیں۔ کسی رشتہ دار نے لگایا تو اس کے رشتہ داروں نے دیکھا۔ اب اسی طریقے سے شیئرنگ ہوتی ہے نا آپس میں کہ یہ چیز مجھے بھیج دی جائے، کتنا اچھا ہوتا نیک بات کی آپ دعوت دیتے، نیکی کی طرف اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو بلاتے۔ نیکی کا پیغام ان کو آپ ڈائریکٹ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کے پاس میں یہ ذریعہ بھی ہے کہ آپ جو اسٹیٹس لگاتے ہیں وہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے، آپ کے عزیز، آپ کے قریبی سب دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے کوئی نیکی ان تک پہنچ جائے اور وہ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایسی بات ان تک پہنچ جائے، آپ کے ذریعے کوئی پیغام پہنچ جائے، وہ اس پر عمل کریں۔ اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا نا تو یہی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن سدھار کی طرف اگر آپ نہیں جاتے ہو تو یاد رکھنا اپنے ناموں کو بدل دو، اپنا نام چینج کر دو، چاہے وہ مسلم لڑکیاں ہوں یا مسلم لڑکے ہوں جنہوں نے اپنے نام محمد رکھے ہوئے ہیں، اپنے نام عبداللہ اپنا نام رکھا ہوا ہے، نام کسی صحابی کے نام پر ہے، نام کسی اللہ کے ولی کے نام پر ہے، لیکن کام دیکھو تو شیطانوں والے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کام سارے شیطانوں والے ہیں۔ یا تو اپنے نام کو بدلو یا اپنے کام کو چینج کر دو، اپنے کام میں تبدیلی لے آؤ اور گناہ سے توبہ کر لو کہ مولا اب تک جو گناہ ہوئے ہیں میں ان تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ آج کے بعد مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کر کے تو دیکھیں توبہ، مکمل توبہ کریں۔ ڈانس کرتے تھے یا گندی پکچر اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے، کبھی آپ نے خیال کیا گندی پکچر دیکھنے والے، گندے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن؟ شیشہ پگھلا کر کے ان کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ بس یہی باتیں کہہ دی جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گھروں سے انہوں نے باتیں بنا رکھی ہیں، اپنے پاس سے باتیں بنا رکھی ہیں۔ یاد رکھنا کسی مولوی کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو قرآن کی بات ہے، جو حدیث کی بات ہے، جو ہم نے سیکھی ہے، اگر ہم آپ تک نہیں پہنچائیں گے تو ہم سے بھی تو حساب و کتاب ہونا ہے نا، کہ تو نے علم حاصل کیا تھا، فلاں چیز کے بارے میں معلوم تھا، تیرے سامنے وہ غلط کام ہوتا رہا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تھا، زبان کے ذریعے بتا تو سکتا تھا کہ اے نوجوان رک جا، اے گناہ کرنے والے رک جا، یہ کام غلط ہے، شریعت نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے، اس کام کی طرف نہ جا۔ اگر ہم روکنے کی کوشش کریں گے، آپ میں سے کسی نے عمل کر لیا تو یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہ ہماری نجات کا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ گندے مناظر دیکھنے والے اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ اب بھی میرے عزیزو باز آ جاؤ، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے کم پہاڑ نہیں ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا مسلم نوجوان ابھی اپنے اسٹیٹس لگانے میں ہی مصروف ہے۔ بس وہ یہی سوچ رہا ہے کہ کتنے لوگ میری تعریف کریں گے میرے اسٹیٹس لگانے پر۔ تعریف چاہیے نا ہمیں تو یار نمازوں کی پابندی کرو، نیک اعمال کرو، پھر لوگ کہیں گے یار دیکھو کتنا اچھا انسان ہے، نماز پڑھتا ہے، کتنا اچھا انسان ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ یار یہ دنیا میں نا چند دنوں کی تعریف ہے، مر جائیں گے تو کتنا بھی عزیز یا قریبی 40 دن سے زیادہ کوئی یاد نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن یار اگر عزتیں حاصل کرنی ہے، اگر کچھ مقام پانا ہے، نیکیوں کی طرف جاؤ، نیکیوں کی دعوت دو تو آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر و حشر میں بھی اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن گناہ کرتے رہے، توبہ نہیں کی نا گناہ سے، تو یاد رکھنا ہر ایک چیز کا حساب ہونے والا ہے، ہر ایک گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ بات ہے نا بڑی مشہور سی
کہ انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس کے بڑھاپے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اس کے مکان، اس کے گھر، اس کے رہن سہن، ہر لمحے، ہر دن، ہر وقت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ یہ بتا تجھے زندگی کے اتنے سال ملے تھے، تو نے زندگی کے اتنے سالوں میں کیا کیا کیا، اللہ کی عبادت کتنے دنوں تک کی، جو تجھے جوانی عطا فرمائی گئی تھی وہ جوانی تو نے کیسے گزاری ہے۔ جتنی جلدی جوان کی توبہ قبول ہوتی ہے نا، اتنی جلدی کسی اور کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جوانی کی عبادت کو اللہ پسند فرماتا ہے کہ انسان کام میں بھی لگا ہوا ہے، اپنے اہل و عیال کی پرورش کے لیے کاروبار، بزنس بھی کر رہا ہے، اور دیکھو اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، تو اللہ اس کے ذریعے رزق میں، عمر میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور ایسی عبادت کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو گناہ کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم نے دیکھا ہے ہمیں کچھ معاملہ نہیں ہو رہا ہے، اور یاد رکھنا جب ہوگا نا تو تجھے اندازہ ہو جائے گا وجہ سے یہ معاملہ تیرے ساتھ میں ہو رہا ہے، یہ پریشانیاں کس وجہ سے آ رہی ہیں۔ گناہوں کے سبب انسان کا چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی سیاہ ہو جایا کرتا ہے، اس کی نسلوں میں بھی بے برکتی ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں بھی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ انسان نیکیوں کی طرف جاتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کے دل کو بھی منور فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں اور عمر میں بھی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو توبہ ایسی کریں کہ پھر اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ جب انسان سچے دل سے میرے عزیز و توبہ کرتا ہے نا، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے جسم سے اور جس جگہ پر اس نے گناہ کیا ہے وہاں سے، اور جو فرشتوں نے لکھ لیا ہے اس کے گناہ کو، اس رجسٹر سے ہر جگہ سے اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں تک روایت کے اندر آیا کہ قیامت کے دن جب وہ بندہ رب کے حضور حاضر ہوگا تو کوئی بھی اس کے گناہ کی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں ایک عورت آتی ہے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا اور میں اسی سے حاملہ ہو گئی ہوں۔ دیکھیں انسان توبہ کر لینا تو پھر اللہ کیسے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے توبہ کرنے والے بندے کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ وہ جب عورت آئی نا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا اور میں حاملہ ہو گئی، مجھ پر حد جاری فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو میرے پاس میں لے کر کے آ جانا۔ بچہ پیدا ہو گیا، اس عورت کو لایا گیا، آپ نے فرمایا اس عورت کے کپڑے کو اچھی طرح سے باندھ دیا جائے، اس کو باندھ دیا گیا، پھر اس کو سنسار کر دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ایک زانیہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو 70 آدمیوں میں بانٹ دیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی۔ تو یار میرے عزیزو آؤ تو صحیح رب کی بارگاہ میں توبہ تو کرو اپنے گناہوں سے، پھر دیکھو اللہ رب العزت کیسی بلندیاں آپ کو عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت کیسے مراتب آپ کو عطا فرماتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، بے کریم تو بڑا پیار فرماتا ہے اپنے بندوں سے، بڑا رحم فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ آئے تو صحیح کوئی بندہ، کوئی ایسا بھی تو ہو تو رب کی بارگاہ میں آئے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ رب کعبہ کی قسم جب وہ توبہ کر لے گا ہر جگہ سے اس کے گناہ کو مٹا دیا جائے گا، اس کا نام نیک لوگوں کی فہرست میں آ جائے گا۔